اشارے والے خطیب نہیں ہے، بتاؤ کتنا کرنا ہے؟ 10 منٹ کرنا ہے، آدھا گھنٹہ کرنا ہے؟ جب میں شروع ہو گیا پھر آپ کے اشارے سے نہیں رکوں گا، پہلے بتا دو اچھے لوگ 15 منٹ 15 منٹ سے زیادہ تو مجھے سفر میں لگے ہیں، اور آپ کہتے ہیں 15 منٹ کر لو، یہ تو زیادتی ہے۔ کم از کم 1 گھنٹہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کے اس سلسلے کو تام اور مکمل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ بنیاد جب مضبوط ہوتی ہے تو اس پر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ بھی مستحکم ہوتی ہے۔ جس دل کے اندر محبت رسول نہیں، اس دل کے اندر ایمان نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو محبت رسول کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور محبت رسول کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کی بدولت کل قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، آپ کے قدموں میں جگہ نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اللہ کے نبی متی تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ قال ماذا اعددت لہا، آپ نے قیامت کی یہ کیا تیاری کی ہے؟ قال ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اللہ کے نبی میں نے قیامت کی تیاری کے سلسلے میں کوئی زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی، نہ ہی زیادہ نفلی روزے رکھے ہیں، اور نہ ہی زیادہ صدقات کیے ہیں، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بس پھر بات بن گئی، أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو محبت کی رسول کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔
جب محبت کی بات کی جاتی ہے تو محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہم ان اسباب کو دیکھتے ہیں، ان اسباب میں سے پہلا سبب کمال ہے۔ کمال کی بنا پر لوگ کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کمالات کو جمع فرما دیا تھا جو ایک انسان میں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مشرکین مکہ نے کہا آپ اپنی نبوت کی دلیل دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی نبوت کی دلیل کے لیے چاند کو اشارہ فرماتے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا، لیکن یہ معجزہ بہت بعد میں ظاہر ہوا ہے۔ اگر آپ کسی درخت کو حکم فرماتے وہ بھی چلتا ہوا آپ کے قدموں میں آ جاتا، یہ معجزہ بھی بہت بعد میں ظاہر ہوا ہے۔ اور اگر آپ کسی پتھر کو حکم فرماتے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا، یہ معجزہ بھی بہت بعد میں نمودار ہوا ہے۔ آپ نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا، کیا میں نے تمہارے اندر اتنی زندگی نہیں گزاری؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تمہارے اندر اتنی زندگی گزاری ہے، اتنی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کسی نبی کی ہی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس معاشرے کے اندر مبعوث فرمایا وہ کیسا معاشرہ تھا؟ تمام تر فسادات، تمام تر خرابیاں اور تمام تر شرور و فتن اس معاشرے کے اندر موجود تھے، پستیوں کے اندر گرا ہوا معاشرہ تھا۔ آپ اندازہ کریں، سنگ دل ظالم باپ اپنے ہاتھ سے اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، اور ایسے سفاکیت اور بربریت ایسے عروج پر پہنچ چکی تھی کہ جب ان کا جی چاہتا کہ گوشت کھانے کو تو زندہ جانور کی ران پر تلوار کا وار کرتے، اس کی ران کاٹ کے آگ پر بھون کر کھا رہے ہوتے تھے اور جانور ادھر تڑپ رہا ہوتا تھا۔ بارش مانگنے کا بڑا عجیب طریقہ تھا۔ جب بارش مانگنی ہوتی تو جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھ کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دیتے تھے، جانور تڑپ رہا ہوتا تھا اور یہ تالیاں بجا رہے ہوتے تھے۔ یہ بارش مانگنے کا عجیب طریقہ تھا۔ شراب کے ایسے رسیہ، ایسے شوقین تھے شراب کے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پہلا قطرہ اس کے حلق میں شراب کا ٹپکاتے تھے۔ بنو خزاع قبیلے کا ایک سردار تھا، بیت اللہ کا متولی تھا، اس کو شراب کی ضرورت پیش آئی۔ وہ شراب کی تلاش میں مکہ کی گلیوں میں نکلا۔ سردار تھا قریش کا، اس کے پاس اس کو شراب کا ایک مٹکا ملا تو اس نے کہا کہ یہ مٹکا مجھے دے دو۔ تو اس نے شرط لگائی کہ یہ شراب کا مٹکا اس شرط پر دوں گا کہ آپ بیت اللہ کی تولیت مجھے دے دیں۔ اس بندے نے ایک مٹکا شراب کے بدلے میں بیت اللہ کی تولیت اس کو دے دی، یعنی بیت اللہ کو ایک شراب کے مٹکے کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ ایسے لوگ تھے۔ اوقاز کا بازار لگتا تھا، وہاں لوگ دور دور سے خرید و فروخت کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان اس کے اندر اپنی ٹانگ سیدھی کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کوئی ہے جو میری ٹانگ کو مروڑ سکے؟ ایک اور نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی، اس نے تلوار نکالی، اس کی تلوار اس کی وہ ٹانگ کو موڑ تو نہ سکا، اس نے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ ادھر سے اس کے قبیلے والے آ گئے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ادھر سے اس کے قبیلے والے آ گئے، آپس میں جنگیں اور لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ یہ لڑائیاں 120 سال تک جاری رہیں اور بلا مبالغہ اس کے اندر سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ ایسے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کے دلوں کی صفائی کرنی ہے، ان کی نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل کرنا ہے، ان کی دشمنیوں کو دوستیوں کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا حق ادا کر دیا، ایسا انقلاب لے آئے کہ آج دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ اندازہ کریں، اتنے کم مدت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کر دیا۔ صرف 10 سال کی قلیل مدت،
آپ کا نبوت کا دور 23 سالہ تھا. 23 سال میں 13 سال تو آپ مکہ مکرمہ کے اندر رہے. مشرکین مکہ نے آپ کو کھل کر کام کرنے کا موقع نہیں دیا. پھر آپ نے 10 سال جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر آپ نے وہاں محنت فرمائی, ایسی دین کی محنت فرمائی کہ پھر آپ کے ساتھ جو آپ کے ہم نوا تھے, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگ آپ کے ہم نوا بنے. پھر وہ صرف خالی دعوے کرنے والے نہیں تھے, صرف مفاد پرست کارکن نہیں تھے, بلکہ وہ آپ پر اپنی جان لٹا دینے والے آپ کے جانثار صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا انت وربک فقاتلا, آپ اور آپ کا رب قتال کرے, ہم نہیں لڑائی کر لڑیں گے. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی اور آپ کو جہاد کا حکم ہوا تو آپ کے جانسار صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب, ہم آپ کے سامنے ہو کر بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے, ہم آپ کی جان نثار اپنے اوپر آپ کے اوپر کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناز سے فرمایا کرتے تھے اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں, تم جن کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. اتنے کم عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کر دیا, ہزاروں لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا, اور اتنے کم وسائل کے ساتھ. کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, تن ڈھانپنے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے. آپ اندازہ کریں غزوہ خندق کا موقع تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی میں مصروف تھے, صحابہ کرام بھی کھدائی کر رہے تھے, سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے, کھانے کے لیے روٹی کا لقمہ تک موجود نہیں تھا. اور صحابہ کرام تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک نعرہ لگاتے تھے, اپنے ایمان کو گرماتے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, جب تک ہماری جان کے اندر جان ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کرتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. تو ان کے ایمان کو گرمایا کرتے تھے. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اتنی بھوک لگی ہوئی ہے, بھوک کی شدت کی وجہ سے میرا پیٹ اندر کو دھنس چکا ہے, شدت بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا مبارک ہٹایا اور فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مزدوری کر کے جو خرید کر لائے گھر میں نے جو کو چکی پر پیسا, تلا, آٹا گوندا, 4 روٹیاں پکائیں, ایک میں نے حسن کو دے دی, ایک حسین کو دے دی, ایک اپنے سرتاج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی, اور ایک روٹی میں نے اپنے لیے رکھ لی. جب میں نے روٹی کا لقمہ توڑا اور کھانے لگی تو مجھے خیال آ گیا پتہ نہیں میرے بابا جان نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. اسی طرح روٹی اٹھائی اور کپڑے کے اندر لپیٹ کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی. پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا اللہ کے نبی کھانا کھانے لگی تھی, خیال آیا پتہ نہیں ابا حضور نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. روٹی کھول کے سامنے کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا لقمہ توڑا اور منہ مبارک کے اندر رکھا. جب لقمہ حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, آج پچھلے 3 دن میں یہ پہلا لقمہ ہے جو میرے حلق سے نیچے اترا ہے. ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت فرمائی, اور دنیا سے جو باکمال لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ اور زندہ رہتے تو اور دین کا کام کر لیتے. لیکن میرے پیارے محبوب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, حجۃ الوداع کا موقع تھا, عرفات کا میدان تھا, لاکھوں صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا اور عرض فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام, کیا جو دین جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا تھا کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا
نشہد انکا ادیت الامانتا وبلغت الرسالتا ونصحت الامتا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی اوپر اٹھائی اور عرض کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا وہ میں نے امت تک پہنچا دیا ہے۔ اگر کوئی کمال کو بنیاد بناتا ہے تو میرے محبوب زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ محبت کا دوسرا سبب جمال ہے۔ لوگ کسی کی حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے۔ اگر خوبصورتی کو بنیاد بنایا جائے تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہے۔ آپ ہر عیب سے مبرہ اور پاک پیدائش ہوئی ہے آپ کی۔ صحابی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مخفما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اطول من المربوع واقصر من المشذب، آپ کا قد مبارک درمیانے قد سے قدر بڑا تھا اور چھوٹے قد والے سے قدر دراز تھا۔ عظیم الہامتی، آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، ذہانت کی علامت ہے۔ راجل الشعری لم یکن بالجعد القطط ولا بالسبط، آپ کے بال مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے۔ کان جعدن راجلن، آپ ہلکے خمدار تھے۔ اظہر اللونی، آپ کا رنگ مبارک کھلتا ہوا تھا۔ واسی الجبینی، آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، شرافت اور نجابت کی علامت ہے۔ ازج الحواجبی، آپ کی بھویں مبارک بریک اور نوکدار تھی۔ بینہما ارکن یدرہ الغضب، درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ اہدب الاشفاری، آپ کی پلک مبارک دراز اور خمدار تھی۔ اکحل العینینی، آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے قدرتی طور پر سرما لگایا گیا ہو۔ ادعج العینینی، آپ کی آنکھوں کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ اشکل العینینی، آپ کی آنکھوں کی سفیدی کے اندر سرخ ڈورے تھے۔ اقن العینینی، آپ کے ناک کا بانسا لمبا اور بلندی مائل تھا۔ لہو نوری یعلوہ، اس سے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ذلی الفمی، آپ کا دہن مبارک کشادہ تھا، فصاحت اور بلاغت کی علامت ہے۔ مفلج الاسنانی، آپ کے دندان مبارک کے درمیان خلا تھا۔ اذا تکلم روین کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب گفتگو فرماتے تھے سامنے کے دو دانتوں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ سہل الخدینی، آپ کے رخسار مبارک ہموار تھے۔ کس اللحیتی، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، سینے مبارک کو ڈھانپے رکھتی تھی۔ کأن عنقہ جید دمیت فی فضائل فضہ، آپ کی گردن مبارک مورتی کی طرح تراشیدہ چاندی کی طرح سفید تھی۔ بعید ما بین المنکبین، آپ کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ قدر زیادہ تھا، شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ عریض الصدری، آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، وسعت ظرفی کی دلیل ہے۔ سوال بدنی والبدنی صدری، آپ کا پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھے۔ دقیق المسربتی، آپ کے سینہ مبارک سے بالوں کی بریک لکیر ایک ناف تک آتی تھی، باقی سینہ بالوں سے خالی تھا۔ طویل الزندینی، آپ کی کلائیاں دراز تھیں، قوت کی علامت ہے۔ شسر الکفین والقدمین، آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک پرگوشت تھے۔ رحب الراحتی، آپ کی ہدیلی مبارک کشادہ تھی، سخاوت کی علامت ہے۔ خمسان الاخمسینی، آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ مسیح القدمینی، آپ کے پماؤں کا اوپر والا حصہ ہموار تھا، پانی کا قطرہ گرتا تھا، دائیں بائیں لڑک جاتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ہلکا ہلکا تیل لگایا گیا ہو۔ اذا مشا
कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन, जब चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे उतराई में उतर रहे हों। यब्दो मन लकिया बिस्सलामी, जिससे मिलते थे सलाम में पहल करते थे। रावी आखिर में कहता है लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, कसम उस जात की जिसने आपको हक के साथ महफूज फरमाया, मैंने आपसे पहले और आपके बाद आप जैसा कोई हसीन नहीं देखा। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। अगर कोई हुस्न को, जमाल को बुनियाद बनाकर किसी से मोहब्बत करता है तो मेरे महबूब ज्यादा हक रखते हैं कि आपसे मोहब्बत की जाए। हम में से हर बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावेदार है। जिस तरह हम मोहब्बत के दावे करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कसमें खाई हैं। कभी आपके रुखसारों की कसमें खाई हैं और कभी आपके बालों की कसमें खाई हैं। अब कसम और मुहिब जब महबूब से मोहब्बत करता है तो उसका तकाजा तो ये है कि महबूब उससे कोई तकलीफ ना पहुंचाने दे, उसको ऐसे मकाम पर रखे। अब चाहिए तो ये था कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास अर्श पर बिठा लेते और फरमाते कि आप मेरे पास यहाँ बैठ जाएं। नीचे हालात दुरुस्त नहीं है, लोग बड़े संग दिल हैं, मौसम भी खुशगवार नहीं है, बड़ी संगलाख वादियाँ हैं। हम कुरान उतार देते हैं, लोग पढ़ेंगे, अमल करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया और आपका खून भी इस दीन के लिए बहा, आपका पसीना भी बहा और आपके आंसू भी बहे। मकसद अल्लाह ताला का ये था, ऐ प्यारे महबूब, आपका मुकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन मेरे दीन की कदर व कीमत भी कुछ और है। आपको तैफ का वाक़या तो याद होगा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ वालों के पास दीन की दावत लेकर गए, उन्होंने बच्चों को आपके पीछे लगा दिया। वो आपको पत्थर मारते थे, आप गली के अंदर भाग रहे थे, भाग भाग कर आपके पाँव पर सोजश आ चुकी थी, कोई जगह पनाह की नहीं मिलती थी, खून खून हो गया था पूरा बदन मुबारक और पाँव के अंदर खून आकर जम चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग के अंदर जाकर पनाह ली। मेरे अल्लाह को जलाल आ गया, अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हो गया। अर्ज किया, अल्लाह के नबी, अगर आप मुझे हुक्म दे दें तो मैं 2 पहाड़ों को हुक्म दूं तो इन तैफ की वादी वालों को दरमियान के अंदर कुचल कर रख दें। मेरा जी चाहता है प्यारे नबी, इनको आप बदवा दे ही दें ताकि इनकी नस्लें भी याद करें कि मेरे महबूब को कैसे तकलीफ पहुंचाई जाती है। लेकिन आप तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आपने सिर्फ यूं फरमाया, वो कौम, या अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे जानते नहीं है। ऐसे हालत में भी आपको कौम की हिदायत का फिक्र थी। और एक दूसरा मंजर हमारे सामने है, गज़वा उहद का मौका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के नरगे के अंदर फंस चुके थे। एक जालिम काफिर ने पत्थर का वार किया और पत्थर आपकी पेशानी मुबारक पर लगा, खून का फवारा फूटा, आपका चेहरा मुबारक लहू लुहान हो चुका था। और एक और जालिम ने तलवार का वार कर लिया, खून की कड़ी आपके रुखसार मुबारक के अंदर धंस चुकी थी। एक सहाबी ने मुंह के साथ, दांतों के साथ बड़ी मुश्किल से निकाली, जब निकाली तो रुखसार मुबारक से खून का फवारा फूटा और आपकी दाढ़ी खून से तरबतर हो चुकी थी। एक और जालिम ने पत्थर फेंका, आपके दंदान मुबारक पर लगा, होंठ मुबारक फट गए, दंदान मुबारक शहीद हो गए, आपका मुंह मुबारक खून से भर चुका था। मैं तो अब कहता हूँ, ऐ प्यारे महबूब, अब तो बद्दुआ फरमा दें, आप जमीन को हुक्म दे दें, जमीन फट जाए, इनको अपने अंदर निकल ले। आप आसमान को हुक्म दे दें, आसमान नीचे झुकाए, इनको उचक ले। उहद पहाड़ तो आपसे मोहब्बत के दावे करता है, आप उहद पहाड़ को हुक्म कर दें, वो इन पर झुकाए और इनको कुचल कर रख दे। लेकिन मेरे प्यारे महबूब ने सिर्फ ये फरमाया, कैफा युफ्लिहु कौमुन शज्जु नबियहुम, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिन्होंने अपने नबी के चेहरे को लहू लहान कर दिया। एक तीसरा मंजर हमारे सामने है, ग़ज़वा खंदक का मौका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक की खुदाई के अंदर मसरूफ हैं। मुशरिकीन मक्का ने मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किया हुआ है, घेरा हुआ है।
اتنے زور کی تیر اندازی کی، اتنی تیر اندازی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کو دیکھا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ آپ جلال کے اندر آ گئے، آپ نے جلال کے عالم میں ایسے سخت الفاظ فرمائے، مالا اللہ بیوتہم او قبورہم وقبورہم او اجوافہم حبسون عن النار۔ اے اللہ ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت بددعا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے طائف والوں کو کیوں بددعا نہیں دی؟ آپ نے احد والوں کو کیوں بددعا نہیں دی؟ جی ہاں، طائف میں میری اپنی ذات کا مسئلہ تھا، میرا خون بہا تھا، احد میں میرے دندان شہید ہوئے تھے، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ چکا ہے، انہوں نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی۔ آج اسی امت نے اس نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ جس نماز کو میرے محبوب نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، اس نماز کو یہ امت یکسر چھوڑ چکی ہے۔ اور جماعت کی نماز کی آپ کے ہاں اتنی اہمیت تھی، ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ نمازی پیچھے کم ہے، کچھ منافقین تھے، کبھی نماز میں آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور چند نوجوانوں کو ساتھ لے لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان پر میرے محبوب کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہر جمعرات کو ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ کیا میرے محبوب ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے؟ اللہ، وہ نماز وہ تحفہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پر بلایا اور آپ کو وہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور کی معراج آسمانوں پر جانا تھا، عرش پر جانا تھا، اور مومن ادھر زمین پر کھڑا ہو کر اپنی معراج کو حاصل کرتا ہے، اور اس نماز کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ کوئی فجر کی پڑھتا ہے تو ظہر کی نہیں پڑھتا، کوئی ظہر کی پڑھتا ہے تو عصر کی نہیں پڑھتا، کوئی ایک پڑھتا ہے تو دو نہیں پڑھتا، اور یہ ایسی عبادت ہے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی۔ جی ہاں، اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو حضور نے فرمایا بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کے جسم پر اتنے زخم ہیں تو آپ تیمم کرو، اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، پانی بھی نہیں استعمال کر سکتے تو بغیر وضو کے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا چھوٹ نہیں ہے میرے بھائی۔ اور اندازہ کریں، بندہ جہاد کے موقع پر جب دشمن کا آمنا سامنا ہو اور دشمن نے آپ کے اوپر گولی بندوق تان رکھی ہو اور ادھر سے نماز کا وقت ہو جائے، اس وقت بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن میں اس کا حکم ہے، ایک جماعت پیچھے چلی جائے نماز پڑھے اور ایک دشمن کے سامنے میں آئے۔ جب جہاد کی عالم میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے اور آپ گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑا قبلہ رخ نہیں ہے، جس طرف وہ ہے، مشرق کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے۔ یہ اتنا اہم فریضہ ہے اور آج امت اس فریضے کو چھوڑ چکی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی آ چکی ہے۔ ہر بندہ تنگ دستی کا رونا روتا ہے، پریشانیوں کا رونا روتا ہے۔ پریشانیوں کو تو ہم نے خود دعوت دی ہوئی ہے۔ جس ذات نے ہماری پریشانیاں حل کرنی تھی اس کے در کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے پریشانیوں کا حل لوگوں کے در پر تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے رب کے در کو چھوڑ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے رب کے در کو پہچان لیں۔ ہمارے محبوب نے ہمیں اپنے رب کا در دکھایا ہے، اس پر جھک جائیں، نماز کی پابندی کریں، پھر دیکھیں آپ کی پریشانیاں کیسے نہیں حل ہوتی۔ اللہ کے در پہ آ کر تو دیکھیں، ایک دفعہ جھک کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے نوازتا ہے، کیسے نوازتا ہے۔
وہ ایک فقیر تھا نبینا، مانگتا ہوا جا رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا، کھٹکھٹاتا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ نہیں کھلا، بوڑھا تھا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا، نبینا بھی تھا، یہ کس بخیل کا دروازہ ہے، کھولتا کیوں نہیں ہے؟ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو ایک نوجوان گلی سے گزر رہا تھا، وہ کہنے لگا، بابا جی یہ کسی کے گھر کا دروازہ نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے۔ اس بزرگوں کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ پکڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ پیالہ دیوار پر دیو مارا اور توڑ دیا اور کہنے لگا، جب میں اللہ کے در پہ آ چکا ہوں اب میں کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا۔ ہم سے تو وہ فقیر ہی اچھا تھا جو اللہ کے در کے ساتھ چمٹ گیا، اور ہم لوگوں کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں۔ جو پھر لوگوں کے در پہ جاتا ہے پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو خراب نہ کریں۔ یہ ہماری پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے، کیونکہ مصیبتیں اور خوشیاں کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔